السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے دانیال خان، سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اردو کے اہم سوالات کے اوپر۔ تو اردو کے جتنے بھی سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں۔ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی یا اس کے علاوہ لیکچرارشپ اور بی پی ایس سی، کے پی ایس سی کی، این ٹی ایس، سی ٹی ایس کی جو تیاری کر رہے ہیں، ایسے کینڈیڈیٹ جو یعنی کہ کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اردو کا پورشن جو ہے نا اس میں انکلیوڈ ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ سوالات شیئر کروں گا جو پاسٹ پیپرز میں آ چکے ہیں، اور یہ انتہائی اہم سوالات ہیں، ان کو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیس پر یہ سوالات شیئر کروں گا۔ یہ جو بک ہے میرے پاس، اس میں جو ہے نا وہ نشانات لگے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جتنے بھی سوالات ہیں آپ کو سرکل کر کے، یعنی کہ اس طرح میں نشان بنا دوں گا کہ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے یاد کرنے میں۔ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کے پاس بکس نہیں ہوتی، مطلب وہ نیٹ سے ہیلپ لیتے ہیں، یوٹیوب سے ہیلپ لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ مفید ہونے والی ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں پاسٹ ایکسپیرینسز سے، کیونکہ یہ گزرے ہوئے سوالات ہیں اور زیادہ تر موسٹلی جو ہے نا وہ رپیٹ ہو جاتے ہیں سوالات۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی کسی بھی آپ امتحان کی تیاری کریں تو جہاں پہ اردو کا پورشن ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو 100% میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ وہاں پہ آپ کو ضرور کام آئیں گے، ان میں سے ضرور سوالات آئیں گے۔ ڈیلی بیس پر پارٹ کی شکل میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپلوڈ کروں گا ویڈیو، تقریباً 8 سے 10 منٹ کی ہوا کرے گی۔ تو اس میں جتنے بھی، یا میں جو ہے نا اس کا ٹائم کم رکھ لوں گا ویڈیو کا، تو اس میں جتنے بھی سوالات حل ہو سکیں گے سمجھا سکوں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ریٹ سے کون مراد ہے، کون کام لیتے، تو اس کا آنسر ہے آدمی۔ سبق میں یونیورسٹی کا مصنف ہوں، تو اس کا مصنف کون ہے، وہ ہے احسان دانش۔ اس طرح میں جو ہے نا وہ سرکل کر دیا کروں گا۔ پاکستان کے قومی شاعر کون ہیں، تو یہ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ہے۔ قصر معلیٰ کا معنی ہیں، تو یہاں پہ جس کا آنسر ہے اعلیٰ محل۔ نیکسٹ ہے امین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو یہ لقب ہے۔ نیکسٹ ہے فراق گور کھپوری کا سن ولادت ہے 1896۔ بایزید کون تھے، یہاں پہ ہے جی اس کا آنسر صوفی بزرگ۔ ان کو دو دو روز میں ایک ایک وقت نصیب ہوتا ہے، کیا خرما؟ بچے اس طرح دھاڑے مار مار کر روئے کہ میرا دل ڈیش گیا، تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے ہل گیا، اس کا دل جو ہے نا وہ ہل گیا۔ حضرت ابوبکر کا دور خلافت کتنے سال تھا، اس کا آنسر ہے 2 سال۔ اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاد کس کے عہد میں پڑی، تو یہ اس کا آنسر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ سوال ہے جنگ آزادی کب ہوئی، تو سب کو پتہ ہے اس کا کہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی۔ حال ہی کی جدید شاعری کس کی تحریک کا نتیجہ ہے، تو یہ علی گڑھ تحریک تھی۔ تھامسن صاحب مدرسین کے امتحان کے لیے کہاں تشریف لائے، تو اس کا آنسر ہے دلی۔ برسوں کا نانواں اور کب کی ٹال مٹول ہے، اس کا آنسر ہے روج۔ مطابقہ حقوق نسواں کو مسلمانوں نے کیا قرار دیا ہے، تو یہاں پہ ہے لغو اور فتنہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ کیا صاف کر رہی تھی، تو یہاں پہ آنسر ہے بندوق۔ سبق تحفے کے مصنف کا نام ہے ابن انشا۔ نیکسٹ ہے جی رفیق خاور کب فوت ہوئے، اس کا آنسر ہے 1990۔ میر تقی میر کی شہرت کی وجہ ہے غزل، یہ غزل لکھتے تھے زیادہ تر۔ مسلم لیگ کے بانی کون تھے، نواب سلیم اللہ خان۔ طلوع اسلام کے شاعر کا نام ہے اقبال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کس علاقے کے گورنر تھے، اس کا آنسر ہے کوفہ۔ مزدس حالی پر سچی داد کس نے دی، اس کا آنسر ہے سر سید۔
غزل کے آخری شاعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے اوپر میں لکھ بھی دیتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہر اردو کے ٹیسٹ میں جو بھی آپ کمپٹیٹیو ایگزام دینے جائیں وہاں یہ لازمی پوچھا جاتا ہے۔ نظم شان تقویٰ کے شاعر کا نام ہے رفیق خاور۔ نیکسٹ ہے شعر میں ڈیش کا لایا جانا، قافیے کا لایا جانا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو ڈیش بنایا، کیا بنایا جی؟ شیوا بنایا۔ سبق مچھر کا مصنف ہے، اس کا آنسر ہے وقار امبالوی۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کہتے ہیں حمد۔ علی گڑھ کالج کب قائم ہوا؟ اس کا آنسر ہے 1875۔ لڑکی کے کانوں میں کس کی بالیاں ہیں؟ آنسر ہے چاندی۔ قرارداد پاکستان کس شہر میں منظور ہوئی؟ اس کا آنسر ہے لاہور۔ رٹا بڑا ہی نیک ڈیش تھا نوجوان، وہ حروف جس سے کوئی زبان بنتی ہے کیا کہلاتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے حروف تہجی۔ آگے جو ہے نا وہ گرامر کے سوالات آئیں گے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے۔ اردو زبان کے حروف تہجی الف مدہ سمیت کتنے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے 37۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تو انگلش میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ وہ حروف جن پر الف لام عربی آتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ایسے حروف کو حروف شمسی کہا جاتا ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ ان کو آنسر ہے اس کا حرکت کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر حرکت آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے متحرک کہتے ہیں۔ جزم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جزم کو سکون کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر جزم آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ساکن کہا جاتا ہے، کہ وہ جو حروف ہے، وہ جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات جو کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس بک سے۔ ڈیلی بیس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح پارٹ کی شکل میں جو ہے نا وہ سوالات کو شیئر کروں گا۔ یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ میں جو بھی آپ ٹیسٹ دینے جائیں تو وہاں یہ لازمی آئیں گے، کیونکہ بہت دفعہ اسی طرح ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ڈیلی بیس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پارٹ بنا کر شیئر کرتا رہوں گا، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ لوگ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، تب تک اللہ حافظ۔